السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو ان پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے جن کی جو بنیادیں ہیں وہ سائنٹیفک نالج پہ بیس ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اللہ کی نشانیوں کی طرف غور ہی نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک محفوظ چھت بنایا۔ وہ کیسے بنایا، اس کی مختلف ہم سائنٹیفک ریزن بھی دیں گے، اور ایک جو سپر نیچرل جو چیزیں ہیں جو کہ بیونڈ آور 5 سینسز ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جو ہمیں نظر آ رہی ہیں جو سائنٹیفک نالج ابھی تک جہاں ہمارا پہنچ چکا ہے اس سے بھی ہم اس قرآن کی اس آیت کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں کہ جو اسپیس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس ٹائم جو اوپن اسپیس ہے باہر ہمارے ایٹماسفیئر سے باہر، وہ ہے -270 ڈگری سینٹی گریڈ، یعنی ایبسولوٹ فریزنگ پوائنٹ کے پاس ہے کہیں، اور یعنی وہاں ہر چیز جمی ہوئی ہے، اور کوئی بھی چیز جو ہے اس میں حرارت یا حرارت سے جو جدھر زندگی ملتی ہے تو وہ چیز وہاں کا تصور نہیں ہے۔ لیکن زمین اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی چیز بنا دی ہے کہ اس کے اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیئرز ہیں، جب سورج کی طرف سے حرارت آتی ہے ہماری زمین پہ ٹکراتی ہے تو واپسی پر گرین ہاؤس ایفیکٹ کی وجہ سے جو واپس لیئرز آتی ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کی جو لیئر ہوتی ہے وہ اس کو دوبارہ ریفلیکٹ بیک کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری ارتھ کا جو ٹیمپریچر وہ مینٹین ہوا ہے۔ ادروائز اگر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی لیئر نہ ہوتی تو ہم یہاں اس دنیا میں لائف ایگزسٹ ہی نہ کرتی۔ یہ حرارت ہی ہے جس کی وجہ سے سارا کچھ چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جتنی بھی انرجی سورسز ہیں ہمارے، وہ ان کا جو بیسک سورس ہے وہ سولر انرجی ہے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ اوزون لیئر۔ اوزون لیئر ایک ایٹماسفیئر میں ایک لیئر ہے O3 کی، آکسیجن جو ٹرائی ایٹامک مالیکیول۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو یو وی الٹرا وائلٹ ریز ہیں ہمارے پاس، یہ ہارمفل ریز ہیں، اور جو الٹرا وائلٹ بی ریز ہیں اس کو اوزون روک لیتا۔ اور الٹرا وائلٹ اگر یہ اوزون نہ روکے تو زمین میں ہر جگہ کینسر ہو، سکن کینسر ہو، زمین میں ہر جگہ موتیا ہو، زمین میں جو کراپس ہیں ان کی پروڈکشن ختم ہو جائے گی، بہت زیادہ افیکٹ ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں انتشار پھیلے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ چیز، جو اوشنز میں ہمارے پاس فائٹو پلینکٹنز ہیں۔ فائٹو پلینکٹنز ایک بہت ہی چھوٹی سی مخلوق ہے جو کہ سمندروں میں رہتی ہے، اور ان کو مچھلیاں کھاتی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے مچھلیاں پھر بڑی مچھلیاں کھاتی ہیں، اور بہت زیادہ دنیا کی بہت زیادہ آبادی جو ہے وہ مچھلیوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، وہ خوراک ان کی مچھلیوں سے ہے، تو پوری ایک فوڈ چین ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ادروائز اگر یہ اوزون لیئر نہ ہوتی تو جو زندگی ہماری اس دنیا میں ہم جس طرح دیکھ رہے ہیں اس طرح سے نہ ہوتی۔ تو قرآن کی وہی آیت یاد کیجئے کہ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تیسری امپورٹنٹ چیز، وین ایلٹ بیلٹ۔ یہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو ارتھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ڈینس ہے، ہماری جو ارتھ کی جو کور ہے نا، ہماری کور اور جو ہماری جو سب سرفیس ہے وہ بہت ڈینس ہے، اس میں نکل آئرن پڑا، اس کی وجہ سے ایک الیکٹرو میگنیٹک ایک میگنیٹک فیلڈ بنتا ہے۔ وہ میگنیٹک فیلڈ تقریباً 50,000 کلومیٹر تک جو ہے پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، وہ 50,000 کلومیٹر اس کی ارتھ کے ساتھ وہ اس طرح کا ایک جو ہے ڈونٹ شیپ کا میگنیٹک فیلڈ بن رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو جو سورج ہے، سورج میں اگر ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں، وہاں انرجی کا سورس کیا ہے؟ فیوژن ریئیکشن ہے۔ وہاں جو انرجی بن رہی ہے وہ ہائیڈروجن ہیلیم سے بن رہی ہے، ہائیڈروجن کنورٹ ہو رہا ہے ہیلیم سے، اور بہت زیادہ انرجی جو ہے وہ فیوژن ریئیکشن میں ریلیز ہو رہی ہے جو کہ زمین تک پہنچتی ہے، جس سے دنیا ایگزسٹ کرتی ہے۔ لیکن سورج پہ ایک سولر سٹارمز بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فیوژن سٹارمز آتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے دھماکے ہوتے ہیں، اور ان کی جو شعاعیں ہیں وہ زمین تک پہنچتی ہیں، اور یہ اگر وین ایلٹ بیلٹ نہ ہوتا تو وہ زمین تک پہنچتے اور زمین کے اندر جو بھی چیزیں تھیں اس کو جلا کے بسم کر دیتے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ میگنیٹک فیلڈ رکھا ہوا ہے جو ہمیں اس سورج کے وہ جو انرجی کا طوفان ہے، ایکسپلوژن کا جو طوفان ہے، اس سے ہمیں روکتا ہے۔ تو وین ایلٹ بیلٹ ہمیں سولر ریڈیشن سے، ہارمفل ریڈیشن سے، اور جو ہمارا کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ اس زمین کے ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کے لیے، اوزون ہارمفل ریز کو روکنے کے لیے، اور ایک اور امپورٹنٹ چیز، جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے اس میں جو ڈفرینٹ گیسز ہیں، جب میٹیورز آتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میٹیورز کیا ہوتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ ڈسٹ، جو بڑے بڑے ہمارے پاس میٹرائٹ سے جو بڑی بڑی باڈیز ہوتی ہیں وہ زمین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ زمین پہ آ جائیں تو یہاں اتنے بڑے بڑے دھماکے ہو جائیں، جیسے ایٹم بم ہماری زمین پہ اگر وہ جاپان میں گرا تھا، اگر کوئی میٹیور ہمارے پاس گر جائے تو وہ 1000 ایٹم بم کے برابر بھی ہو سکتا ہے، اس لیول کے بھی وہ میٹیور ہو سکتے ہیں، اور زمین پہ آپ کو پتہ ہے کہ تباہی ہو سکتی ہے۔ ان میٹیورز کو ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ فرکشن کی وجہ سے اس کو بھی
جلا دیتا ہے تو وہ ہوا میں ہی ضائع ہو جاتا ہے، ہوا میں ہی اڑ جاتے ہیں وہ مٹی اور زمین تک پہنچتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، لیکن یہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک جو اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سپر نیچرل یا جو بیونڈ آور سینسز ہے اس پہ اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس کائنات میں 7 آسمان ہیں اور ہر آسمان پہ فرشتوں کا پہرا، تو شیاطین جب جاتے ہیں اوپر تو ہر آسمان پر فرشتوں کا پہرا جو پروٹیکشن ہے، تو وہ اوپر جو اللہ تعالیٰ کی اور جو فرشتوں کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس میں سے وہ معلومات جب اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اچک نہیں لے سکتے، وہ انفارمیشن نہیں گیدر کر سکتے، خاص کر کے جب وحی کا موقع ہوتا ہے، جب وحی نازل ہو رہی ہوتی تھی کسی نبی پر، تو فرشتوں کا جو پہرا ہے اس کو بڑھا دیا جاتا تھا تاکہ کوئی شیطان جو ہے وہ یہ جو جن ہیں یہ انفارمیشن نہ لے سکیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں جو سائنس جانتے ہیں، جو اسلام سیکھنا چاہتے ہیں، کہ اللہ کے بندوں قرآن کو سمجھو سب سے پہلے، اور پھر سائنٹیفکلی ریسرچ کرو۔ قرآن کی ایک ایک آیت وہ بالکل ایگزیکٹ آ رہی ہے سائنس کے مطابق، اور آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا۔ قرآن کو سمجھیں، اس کی انڈرسٹینڈنگ لیں۔ قرآن کی مختلف آیات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تتفکرون، کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے پاس سینسز نہیں ہیں کہ زمین پہ غور کرو؟ اور جب آپ اس پہ غور کریں گے آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا، جتنی بھی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوں گی انشاءاللہ آپ کا ایمان اور پختہ ہوگا۔ تو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔